ومصلی ومسلمہ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے آسان قاعدے کی آسان تشریح جاری ہے اور اس کے 17 سبق مکمل ہو چکی ہیں۔ اللہ جل وعلا ہمیں اصول، قواعد، بنیادی باتیں ان کو یاد رکھنے اور ان کے ذریعے ہمیں اپنا قرب پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پہلے جو اسباق ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی خلاصہ سماعت فرما لیں کہ مصدر سے نون کو ہٹائیں اور اس سے پہلے عرب کو ساکن کر دیں تو ماضی مطلق معروف کا پہلا صیغہ بنتا ہے، اور اس کے آخر پھر آپ نے جمع غائب، واحد عزیز، جمع عزیز، واحد متکلم، جمع متکلم کا صیغہ لینا ہے۔ تو پھر آپ جو ہے ضمیریں اور علامتیں اس کے آگے لگا کر لے سکتے ہیں، اور یہ تبدیلی کر کے آپ مختلف صیغے بنا سکتے ہیں۔ جیسے پروردن سے نون کو گرایا اور دال کو ساکن پرورد، آگے جمع غائب لینا ہے تو نون دال لگا کے پیچھے زبر دے پروردن، آگے یا حاضر لینا ہے تو یا ساکن لگا کے پیچھے زیر دے دے پروردی۔ اس طرح آپ مختلف صیغے لے سکتے ہیں۔ اور مجہول بنانا ہو تو پھر ماضی مطلق معروف اس کے آخر میں حاشیہ بڑھا دے تو یہ پھر ماضی مطلق مجہول کا پہلا صیغہ بنا ہوا ہے غائب کا، اور پھر آپ نے جو لینا ہو جمع غائب اس میں علامتیں اور ضمیریں کا اضافہ کر دیں۔ یہ پھر آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ سب، تو، تم، میں اور ہم جو ضمیریں ہیں، یعنی واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، ایک ہے جس نے کیا کام، جب اس سے کام ہوا ہے تو وہ غائب ہے، دو ہے، سب ہیں تو وہ ایک حاضر ہے جس نے کیا ہے، اور سب حاضر ہیں جنہوں نے کیا ہے، اور ایک متکلم ہے کلام کرنے والا، یا مرد عورت ہے، یا سب کلام کرنے والے ہیں، دو سے زائد ہیں، دو ہیں، دو سے زائد ہیں، ان کے لیے یا میم جو فارسی میں تو اردو میں ہم ہے اور میں یہ زیر نشین ہونے چاہیے۔ پھر آخر جو ماضی قریب تھا اس میں یہ تھا کہ ماضی مطلق معروف کے آخر میں ہی ہا اصل لگا دیں، یعنی پرورداست، یہ ماضی قریب معروف بن جائے گا۔ مجہول بنانے کا کہا تھا کہ ماضی مطلق مجہول سے بنانے، یعنی پروردہ شد ہاس اس کے آگے بھی جیسے معروف کیا گیا ہاس لگایا ماضی مطلق معروف، اس طرح ماضی مطلق مجہول کے آخر میں بھی ہا شد لگائیں، آخر میں ہاس لگائیں تو ماضی قریب مجہول بن جائے گا، پروردہ شدہ است۔ نفی بنانا آسان ہے، ماضی مطلق معروف میں بھی شروع میں نون لگا دیں تو نفی بن جاتا ہے نا پرورد، اس طرح نا پرورداست ماضی قریب منفی معلوم بھی بن جاتا ہے، اور رہ گیا مجہول میں بھی اسی طرح نہ پروردہ شد، نہ پروردہ شدہ است، نون لگا دے ماضی منفی معلوم، مطلق منفی معلوم، اور ماضی قریب منفی معلوم اور مجہول دونوں بن جائے گا۔ بس آگے آ کر جب ماضی مطلق معروف بنانی ہے، ماضی استمراری بنانی ہے تو پھر ماضی مطلق معروف کے شروع میں می لگا دو، ہمیں لگا دو، یا میں یا ہمیں یہ لگا دو، میں پرورت، می پرورت، ہمیں پرورت، بس باقی وہی ہیں ساری کی ساری گردان، پروردن، پروردی، پروردے، می پروردن، می پرورت، می پروردن، می وہ پالتا تھا یا وہ پال رہا تھا، یہ بن جائے گی۔ اردو میں بھی بتائی تھی اس کی نشانی کہ رہا تھا یا رہا ہے، رہا تھا، کر رہا تھا، یا کر، یہ ماضی یا کرتا تھا ماضی استمراری کی نشانی ہے۔ اور پھر مجہول میں یہی ہے پروردہ می شد، یعنی ماضی مطلق جو مجہول ہے اس کے اندر شد سے پہلے می لگا دے، پروردہ می شد، یہ ماضی استمراری مجہول بن جائے گی۔ رہ گیا ماضی شکیہ، تو اس میں یہ تھا کہ اب شد نہیں بلکہ ماضی مطلق معروف کے آخر میں ہا باشا لگاتے ہیں، پروردہ باشد، یہ ماضی احتمالی بنتی ہے۔ اور مجہول میں پروردہ شد کے آخر میں، یعنی ماضی مطلق مجہول کے آخر میں ہا باشا لگا دیں تو ماضی احتمالی مجہول بن جائے گی۔ معروف میں
ہا باشد لگائیں گے، مجہول میں بھی ہا باشد لگائیں گے، یعنی پرورد سے پروردہ باشد اور پروردہ شدہ باشد، اس طرح بن جائے گی۔ تو یہ رہ کے ماضی تمنائی اور ماضی تو شرطی ایک ہی ہے۔ ادھر اگر کا لفظ آ جاتا ہے تو ماضی یعنی اگر پروردے، اگر وہ پالتا، تو یہ ماضی شرطی ہے۔ اگر نہیں ہے پروردے، تین صیغوں میں یہ لگانا ہے، آسان سا ہے، تو پروردے، پروردندے، پرورد میں کیا ہوگا؟ کاش کے وہ پالتا، کاش کے وہ پالتے، کاش کے میں پالتا۔ تو یہ تو باقی تین صیغوں میں کاش کے لگا دیتے ہیں، باقی صیغے وہی ہیں، کاش کے پروردی، کاش کے پروردے، کاش کے پروردین، یہ ماضی تمنائی بن جائے گی۔ اردو میں بھی بتایا تھا کہ کیا یہ اچھا ہوتا، شاید یہ کر لیتا اچھا ہوتا، تو یا پھر وہ پالتا، کیا یہ اچھا ہوتا وہ پالتا، یا کاش کے وہ پالتا، اس طرح کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اردو سے فارسی بنانا آسان ہوتی ہے۔ پھر جب یہ 6 ماضیوں کو ہوا تھا، پھر بتایا تھا کہ مضارع کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، بس نشانی اس کی ایک ہے، مضارع معروف کی دال ساکن اس سے پہلے زبر، باقی پانچوں صیغوں میں دال نہیں ہوتی، اور ماضی مطلق کے اور ماضیوں کے پانچوں صیغوں میں دال ضرور ہوتی ہے، اگر دال ہے وہ ضرور ہوتی ہے، وہ نہیں گرتی، اور یہاں گر جاتی ہے۔ یہ نشانی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جیسے پرورد اور پرورد، وہاں ساکن ہے، یہاں پرورد ہے، اور آگے پرورند میں دال نہیں ہے، تو یہ مضارع ہے۔ مضارع مجہول بنانے کے لیے میرے کو مشکل نہیں تھا کہ ماضی مطلق معروف کے حق میں ہا شود لگاتے ہیں، اب ہا باشد، ہا شد نہیں، وہ ماضی مطلق مجہول تھا، اب ہا شود، پروردہ شود، وہ پالا جاتا ہے یا وہ پالا جائے، وہ پالا جائے گا، پالا جاتا یا پالا جائے گا، یا وہ پالا جائے، تو جائے گا لفظ بتاتا ہے کہ یہ مضارع ہے، یا جاتا ہے یا جائے گا۔ اب پروردہ شود، اب حال بنانا ہو تو حال بھی آسان ہے، جیسے پرورد ہے تو می پرورد، یعنی ماضی استمراری میں تھا پرورد، می پرورد، وہ پالتا تھا، اب مضارع کے شروع میں لگانا ہے می پرورد، ہمیں پرورد، تو اب یہ بن جائے گا حال وہ پالتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پالتی ہیں، حال بن جائے گا۔ اور حال مجہول بنانے کے لیے بھی کون سا نہیں، یہ بھی پروردہ شود بنا تھا، یہ مضارع مجہول، تو اس میں می لگاؤ شود سے پہلے، پروردہ می شود، تو یہ حال مجہول بن جائے گا۔ یعنی یہ ایک خلاصہ دے رہا ہوں۔ اور پھر اردو میں کیا آئے گا؟ اردو میں ہے کا لفظ ہے، کہتا ہے، تو وہ پالتا ہے، مجہول میں وہ پالا جاتا ہے، تا ہے، یہ حال کی نشانی ہے۔ اللہ کرے ہماری اس کی طرف توجہ ہو۔ اس طرح سیغوں کو بھی آپ پہچان لیجیے۔ می گویم لکھا ہے تو می دیکھیں تو گویم دیکھیں، دال کوئی نہیں ہے، اور یہ پھر بھی گفت سے گوید ہے، تو یہ حال ہے، واحد متکلم ہے۔ پروردہ می شوند، شوند جمع غائب ہے، لیکن می آیا ہوا ہے پروردہ شود کے اندر، یہ نشانی ہے حال کی، تو یہ حال مجہول ہے۔ اس طرح آپ نے نا اس کو پہچاننا ہے۔ اب اگلا سبق مستقبل کا ہے، اور فعل مستقبل آپ جانتے ہیں جس سے آئندہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، یعنی یہ ایک فعل کی شکل ہے، اور جس کی شکل سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آئندہ زمانے میں کام کیا جائے گا، مستقبل میں یہ کام ہوگا، مستقبل میں یہ کام کریں گے، تو جس پہ یہ لفظ دلالہ کرے اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہے بنانے کا، ہم ماضی مطلق سے پہلے لفظ خواہ لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ فعل مستقبل، یعنی پرورد خواہد پرورد، نوشت خواہ نوشت۔ تو جو آپ نے ہمیں مضارع بنایا یعنی پالے، آگے اردو میں گا لگاؤ پالے گا، تو یہ اردو میں مستقبل بن گیا، یعنی خواہد پر پرورد وہ پالے گا، خواہد گفت وہ کہے گا، ہاؤ شنید، شنید وہ سنے گا، ہاتھ خورد وہ کھائے گا، خواہد خان وہ پڑھے گا، خواہد صبر وہ سبورت کرے گا، خواہد اموخت وہ سکھائے گا، وہ سیکھے گا، خواہد امیخت وہ ملے گا، وہ ملائے گا۔ اس طرح آپ جو ہے خواہ لفظ لگاتے جائیں تو یہ مستقبل معروف بنتا جائے گا۔ اور مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ مجہول اس کی ماضی مطلق مجہول سے ہی بنے گی، لفظ شد سے پہلے خواہ لگا دیں، لیکن پروردہ شد ہے نا، تو پروردہ خواہ شد، اور ضمیر خواہد میں لگانی ہے، علامتیں اس میں لگانی ہے، شد شد ہی رہے گا۔ اس طرح اردو اوپر بھی یہی رہے گا، خواہد گفت
خواہد، خواہن گفت، خواہی گفت، خواہد گفت، خواہم گفت، خواہیم گفت، یعنی خواہد ہی بدلے گا، اسی میں چینجنگ ہوگی، ضمیر اس میں لگیں گی۔ اس طرح مجعول میں بھی کہ پروردہ خواہد شد، پروردہ خواہن شد، پروردہ خواہی شد، پروردہ خواہے شد، پروردہ خواہم شد۔ تب ترجمہ وہ پالے گا، وہ پالیں گے، تو پالے گا، تم پالے گے، میں پالوں گا، ہم پالیں گے، اور پروردہ خواہد شد وہ پالا جائے گا، وہ پالے جائیں گے، تو پالا جائے گا، تم پالے جاؤ گے، ہم پالے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی مشق اور ساتھ پیچھے کچھ مشق متفرق جو صیغے ہیں فارسی اور اردو کے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم سفید بورڈ پہ لکھ کے سمجھائیں گے۔ اللہ جل وعلا ہمیں ذوق اور شوق دے، اور بنیادی باتوں کو، گرامر کو سیکھنے کی توفیق دے، اس کے ساتھ ہمیں اسے اچھی ذہن اور پاکیزہ ذہن کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق دے، شہرت کے لیے نہیں، صرف اپنے فائدے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے محبوب کی رضا کے لیے ہمیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔